السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرے ساتھ آغا شیراز ہیں آج شو پر، اور سب ان کو جانتے ہیں. کسی وہ انٹروڈکشن کے جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان کو ریسنٹلی بلبلے میں بھی دیکھا، اور ڈگڈگی جو آتا ہے ہم ٹی وی پہ، اس پہ آپ نے دیکھا. اور آج ہمارے ساتھ وہ شو پہ ہیں بی یو ٹی وی جو ہم نے لانچ کیا ریسنٹلی. ہم نے ان کو بلایا کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ ہمارے کام کو، اگر وہ اپنی ایڈوائس دے سکتے ہیں، بیکاز ان کو بھی اب عرصہ ہو گیا کافی بزنس میں. تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا اینڈ وی ہیو آغا شیراز. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرے پاس آج اتنی پاکستان کے پاپولر سیلیبریٹی آئیں. کیونکہ نہیں، آپ سے زیادہ ایکسائٹیڈ میں ہوں کیونکہ مجھے اپنی وہ اسٹوڈنٹ لائف یاد آ گئی ہے. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اب ماشاء اللہ آلموسٹ 20 ایئرس. 13 جنوری میرا پہلا پلے آن ایئر ہوا تھا. تو اس وقت تو میں بچہ تھا، اب تو داڑھی بھی سفید ہو گئی. اب تو ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹ؟ مطلب آپ نے کوئی ٹریننگ لی تھی یا آپ نے سوچا تھا کہ میں بڑے ہو کر ایکٹر بنوں گا یا نہیں؟ ایکٹر جو ہوتا ہے وہ بورن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیچرل بورن ایکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کو سوچنے کے لیے، مطلب آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کو پہلے ڈیولپ یا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یا اس کا پتہ لگانے کے لیے بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کوئی. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر ساری ایبلٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. سرجن بننے کی بھی، ٹھیک ہے، فائٹر پائلٹ بننے کی بھی، کمانڈوز بننے کی بھی، ڈاکٹر بننے کی، ٹیچر بننے کی، ہر ایبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ موقع آپ کب چنتے ہو، ٹھیک ہے. جب مجھے موقع ملا ایکٹنگ کا، میں ایکٹر بن گیا. اگر مجھے موقع ملتا ڈاکٹر بننے کا تو شاید میں ڈاکٹر بن جاتا، ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے 8th اسٹینڈرڈ میں تھا جب تو میں نے جی ڈی پائلٹ کا، ایئر فورس کا میں نے ایگزام دیا تھا اور میں کلیئر ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. جا نہیں سکا کیونکہ اماں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. میں اکلوتا ہوں ایک، تو اماں جب میں نے بتایا، جب لیٹر آیا مجھے کہ جی ساری چیزیں کلیئر ہو گیا ہے اور آپ جوائننگ دیں، وہ تو بس اماں رونا شروع ہو گئی. اور جب میں یوں دیکھ رہا ہوں تو پھر میں نے اسی کو لیٹر پھاڑ دیا. میں نے چھوڑا، میں نے نہیں جانا، ورنہ آج شاید فائٹر پائلٹ ہوتا. نہیں، لیکن آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا کہ وہ بھی ایک بہت ایک پریسٹیجیس جو ہے فیلڈ ہے؟ میں آج بھی مجھے افسوس بڑا ہوتا ہے. لیکن پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا کرنا ہے، کیا برا کرنا ہے، ٹھیک ہے. واٹ از 70، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں 70 نہیں، 70 مینز لاتعداد، ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ آپ سے لاتعداد ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر میں ایئر فورس میں نہیں جا سکا، پیچھے کوئی وجوہات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اب ایک ایکٹر بنا دیا. اور اگر میں آج ایکٹر نہ ہوتا تو شاید میں آج آپ لوگ کے سامنے بھی نہ ہوتا. لیکن آپ کو جتنی عزت ملی اور جتنی آپ کو ریکگنیشن ملی، تو آئی تھنک کوئی ریگریٹس نہیں ہونے چاہیے کہ نہیں؟ یار دیکھو، فورس کا ایک اپنا چام ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے بڑا کام کیا ہے فورسز کے ساتھ. جب ان کی دنیا میں جاتا ہوں نا، وہ دنیا ہی ٹوٹلی الگ ہے، کیونکہ میری آدھی فیملی فورسز میں ہے، ٹھیک ہے. تو میں بڑا جب بھی اپنے کزن سے ملتا ہوں نا، میں ان سے یہ کہتا ہوں، میں نے یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں جوائن کیا. لیکن یہ فیلڈ بھی اچھی ہے یار. مجھ سے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں، کیونکہ میں آئی ایم اے ویری اللہ ٹائپ آف اے پرسن، ٹھیک ہے نا. تسبیح ہاتھ میں، نماز. آپ کی ریسنٹلی کچھ انٹرویوز دیکھیں، آپ بات کمپلیٹ کرنا پہلے. ہاں، تو وہ چیز ہے کہ مجھے لوگ بڑا کہتے ہیں یار آغا سمجھ نہیں آتا یار، تو شوبز میں ہے اور پھر مطلب باتیں تمہاری ایسی ہوتی ہیں یہ. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں، میں نے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں شوبز میں رکھا، ٹھیک ہے نا. شاید مجھ سے کوئی کام کروانا ہو اللہ تعالیٰ نے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس فیلڈ میں لے کر آئے. اگر میں کسی فورس میں چلا جاتا تو وہ کام اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کروا سکتے تھے جو شوبز میں رہ کے. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں بیچ میں جنید بھائی سے میری بڑی اچھی بات چیت تھی. تو میں جنید بھائی کو کہتا تھا، میں نے شوبز فیلڈ چھوڑنی ہے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے اس فیلڈ میں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی. انہوں نے کہا کہ آغا مجھے آگے کہتے ہیں مجھ کو جنید بھائی، کہتے ہیں آغا مجھے ایک بات بتا. کنول کا پھول ہمیشہ کیچڑ میں کھلتا ہے، لیکن اس کنول کے پھول میں کبھی کیچڑ نہیں لگتی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب جیسے میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فیم دیا اور ایک پیک پر آ کے
تقریباً مجھے 7 سال لگے ہیں اس فیلڈ کو چھوڑنے میں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شاید مجھ سے یہ کام کروانا تھا, اس وجہ سے مجھے اس فیلڈ میں لے کر آیا. ایک وائٹل سائن دنیا میں ایک مشہور ہوا. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی کام کروانا اس وجہ سے تمہیں شوبز میں رکھا ہو. اچھا, میں نے آپ کے ریسنٹ کچھ انٹرویوز دیکھے تھے اور آپ شروع سے, ابھی مجھے لگا کہ آپ تھوڑا زیادہ ریلیجیس ہو گئے, زیادہ ذرا اللہ کے قریب ہو گئے, آپ کی باتوں سے بھی اس طرح فیل ہوتا ہے. شروع سے اس طرح تھے یا آپ کو ریئلائزیشن ہوئی جب آپ نے اس انڈسٹری میں آئے؟ ایک بس واقعہ, ایک خواب سمجھیں جس کی وجہ سے اس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا. بس میں بڑا بگڑا ہوا تھا پہلے, میں بہت بگڑا ہوا تھا, لیکن بس ایک واقعہ, ایک خواب تھا جس نے مجھے میرے رب سے مجھے بڑا قریب کیا. تو بس باقی جب آپ آبویسلی اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں, آپ ذرا تھوڑے سے اسلامی ہو جاتے ہیں جو ہم جنرلی کہتے ہیں, اس کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس طرح کی فیلڈ میں آپ ہیں, میڈیا سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں, آبویسلی وہ ایک کانسٹنٹ اس پہ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. عام انسان اتنا ڈگمگا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں اس طرح ہوتا کہ کبھی آپ کو لگے آج تھوڑی سی یہ ہو گئی, اچھا, رہبانیت سے منع کیا ہے اب اللہ تعالیٰ نے, منع کیا ہے کہ تم صرف میرے ہو کے رہ جاؤ, دنیا کو چھوڑ دو. دین کے ساتھ دنیا کو لے کے چلنا ہے. ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ڈگمگا جاتا ہوں. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہماری انڈسٹری میں جو تھوڑے سے ہوئے تھے پھر واپس اس پہ آ گئے اپنے اس پہ. اچھا, ہمارے اسلام میں نا زور زبردستی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ تو بڑی لمبی بحث چلی جائے گی, میں اس میں جانے نہیں چاہتا, اور ٹائم آپ کے پاس کم ہے. ہاں, بس آپ جو جو بیسک چیزیں اسلام کی اس پہ چلو آپ. بس جو 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی ہیں اس پہ چلنا ہے, بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ہر کیوں کا جواب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ روحانیت ایک چیز ہے, ٹھیک ہے نا. روحانی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو جب آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہو, ٹھیک ہے, سلسلہ فرقے کی بات میں بتا رہا ہوں, کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو کسی سے منع نہیں کریں گے. اگر جیسے میں اگر کسی کے پاس گیا, کسی بزرگ کے پاس, میں کہتا ہوں جی میں ڈرنک بھی کرتا ہوں, تو میں یہ نشے بھی کرتا ہوں, وہ آپ کو منع نہیں کریں گے کبھی بھی. کہہ رہے کرتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کس نے منع کیا ہے؟ یہ روحانیت کی بات بتا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بندہ پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ میں اس بابے کے پاس آیا ہوں کہ مجھے سدھارے, یہ تو مجھے منع ہی نہیں کر رہا. ہوتا یہ ہے جب آپ بیعت لیتے ہو اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کی روح کو پاک کر رہا ہوتا ہے, اور جب روح پاک ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں, کیوں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تم گناہوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے, یہی وجہ ہے. اچھا, نمازیں شروع کرتے ہو گے آپ آٹومیٹکلی, صحیح بات ہے, آپ کو ہر کیوں کا جواب آپ کو ملے گا. جب تک آپ نہیں کرو گے آپ ہر اسی میں پہنچو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بس یہ ہے, ایک کارواں ہے, چل رہا ہے, بنتا جا رہا ہے, آگے دیکھیں. آپ بہت سیریس لگتے ہیں باتوں میں بھی, نیچر وائز بھی آپ بہت سیریس لگتے ہیں, لیکن آپ کو ہمیشہ ہم نے ذرا کامیڈی رولز کرتے ہوئے دیکھا ہے. کس طرح سے دونوں کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلتے ہیں, کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں اچھا, نبیل بھائی ہمارے جو بلبلے والے ہیں, جی جی بالکل, ٹھیک ہے, میں نبیل بھائی سے بھی یہی کہتا ہوں. میں نے نبیل بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب میں مطلب زیادہ بات نہیں کرتا, ٹھیک ہے, میں بڑا کم گو. کہتے ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آتا, تو اتنا سیریس بندہ, وہ تو کامیڈی. اچھا, اپنی مجھ سے تعریف نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تعریف. نبی بھائی کے الفاظ ہے, کہتا ہے یار مجھے مزہ آتا ہے جب تم بلبلے میں آتے ہو, ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار, میں خود نبی بھائی کا بہت بڑا فین ہوں. نبیل بھائی کہتے ہیں یار میں تیرا فین ہوں تیری ایکٹنگ کا, لیکن بس اب چل رہا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سیریس بندے کو کامیڈی کرنا, بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ بس میرا رب چلا رہا ہے, چل رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, جو ریسنٹ ایک ٹرینڈ آیا ہے مارننگ شوز کا, اور جس طرح اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اوبویسلی ہمارا جو بحریہ یونیورسٹی کا ٹی وی, ہمارا جو سول, جو ایک موٹو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو. اگر ہم نے انٹرٹینمنٹ بھی رکھنی ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ہوگی کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا ویو ہے اس بارے میں؟ ایک تو سب سے پہلی بات, برائی نہیں کر رہا ہوں میں کہ میری فیلڈ ہے, لیکن میں ایڈوائز دے رہا ہوں. میں سمجھا, ہمارے یہاں مارننگ شوز کا ابھی لوگوں کو مطلب پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں نے کوئی مارننگ شو دیکھا تھا وہ عامر لیاقت صاحب کا دیکھا تھا, ٹھیک ہے نا. اسٹارٹنگ اللہ کے نام سے, جو ریسنٹلی انہوں نے کیا تھا, جو ابھی جو اس پہ چل رہا تھا چینل پہ, اسٹارٹنگ اللہ کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور اینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا خوشحال.
لیکن بیچ میں ان کے گانے بھی بجتے تھے, شروع میں دیکھو سٹارٹنگ میں نے آیت سے کرتے تھے لیکن بیچ میں گانا بھی سنا وہی دیتے تھے. بات کی ہے کہ رہبانیت سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ہو کے رہ جاؤ, دین کے ساتھ دنیا کو بھی. وہ ایک سیگمنٹ ہے, وہ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے انٹرٹینمنٹ کو بھی چلانا ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ تو آپ نے اللہ کے نام سے کی ہے نا, لیکن آپ نے انٹرٹینمنٹ کو بھی تو چلانا ہے نا, ٹھیک ہے نا. لاکھوں کروڑ روپے لگے ہوئے اس چینل کے, وہ صرف اس چیز تک نہیں محدود ہے. تو اس وجہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد اب فیصل قریشی کا, ٹھیک ہے, بہت اچھا شو کرتے ہیں فیصل قریشی. نو ڈاؤٹ. اور ایک اور بھی ایسے چینلز ہیں جو وہ دیکھ کے ہنسی آتی ہے ان کو. بس اللہ تعالیٰ ان کو نام نہ لے دینا, میں پھنس جاؤں گا بعد میں. اچھا مجھے بتائیں کہ بی یو ٹی وی پہ آپ آئے, اور یہ ہم لوگ بہت اٹس اے پلیزر کہ وی ہیو یو. مجھے بتائیں کہ کیا آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کیا آپ سجیشن دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ کو کافی ٹائم ہو گیا اس میں, کیا آپ بتانا چاہیں گے ہمیں کہ اس چیز کے بارے میں خیال رکھنا ہے, اور ہاؤ ڈو یو فیل کہ پاکستان کا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا فرسٹ جو ہے وہ ویب ٹی وی, کیا آپ کے ویوز ہے اس کے بارے میں؟ یار مین چیز جو ہے, جو مطلب آپ ایک چینل کو چلانے کے لیے کمٹمنٹ ایک بڑی معنی رکھتی ہے. جب تک آپ کمٹمنٹ کے پکے نہیں ہوگے آپ کوئی بھی چیز نہیں کر سکتے, چاہے آپ ارب پتی ہو, ٹھیک ہے. آپ کمٹمنٹ کے پکے نہیں ہو آپ کچھ نہیں. تو میں یہی سب سے کہوں گا, مین چیز ہوتی ہے کمٹمنٹ. جو کام آپ کو ملے آپ نے دل لگا کے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی ایک عبادت ہے. اگر میں جیسے کام, اگر میں یہاں پہ آج بیٹھا ہوں تو یہ میری عبادت ہے, میں اس میں 2 نمبری نہیں کر سکتا. جہاں میں نے 2 نمبری کی میرا رسک کم ہوتا جائے گا. یہ بہت سے لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ میں جب بھی آپ کچھ بھی کرنے جاؤ کہ اس کو عبادت کے طور پہ لو. جب تم عبادت کو پوری کرو گے تو تمہیں معاوضہ بھی اس کا پورا ہی ملے گا. تو بس باقی یہی ہے کہ بس دل لگا کے کام کرو. مجھے بتائیں اگلی بار ہمارے شو پہ کب آئیں گے؟ میں جب اسلام آباد آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیٹس اے پرومس, آپ نے آن ریکارڈ بتا دیا آپ نے. ڈن ہے. اور میں جب بھی آؤں گا یہ ایک چھوٹا سیگمنٹ میں ضرور آ کے ریکارڈ کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ایک چھوٹا سا اور سرپرائز دینا چاہتا ہوں, اور ہم بہت جلد آپ ایک شوبز کا میچ دیکھنے والے ہیں جو بحریہ اور ہمارے شوبز سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. نیوز آپ نے ہمارے شو پہ بریک کی, لیکن تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کو ماشاء اللہ اتنا نالج ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا آپ نے ٹائم دیا نا یہ بھی کم پڑ گیا تھا, لیکن جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ, اٹ واز پلیزر ہیونگ یو. یہ تھا ہمارا آج کا, آپ نے ایک چھوٹا سا سیگمنٹ ہمارے آغا شراز کے ساتھ دیکھا. ٹائم کی ان کے پاس شدید کمی, انہوں نے واپس جانا ہے لیکن انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن ود بحریہ. ٹیک کیئر, خدا حافظ.